السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں. ایک تو مریم نواز صاحبہ نے آج ایک جلسہ کیا ہے نارووال میں. یہ پہلا جلسہ ہے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے. اس کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے. مختلف یونیورسٹیوں میں تو جاتی رہی ہیں لیکن ایک جلسہ عام جسے کہتے ہیں وہ پہلا کیا ہے. یہ جلسہ کامیاب تھا یا فلاپ تھا، اس کی تفصیلات جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے پاس کیا اپڈیٹس آئی ہیں وہ ڈیٹیلز آپ کا شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب سے ان کی بہن کی ملاقات ہوئی لیکن دیگر لوگوں کو روک لیا گیا. کچھ چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، کیا ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے. تو اس کی اپڈیٹس بھی جو ہیں وہ جیل کے اندر سے آئی ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے ڈان اخبار کو جناب لیگل نوٹس بھیج دیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور کیا پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا عمل جو ہے اس نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اس ویلاگ کے آخر میں کرکٹ یعنی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ بات ہم ضرور کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلے تو فیصل واڈا صاحب نے جناب ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی لیٹی ہوئی اور تحریک انصاف میں پرانے لوگوں پر مشتمل فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. عمران خان کی رہائی 8 سے 10 مہینے تک نظر نہیں آ رہی. ڈرامے باز تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اس سسٹم کی ضامن تحریک انصاف ہے. اچھا، فیصل واڈا صاحب نے کل ایک اور بھی بیان دیا تھا. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ان سے ایک سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کا بھی تعلق اسی پارٹی سے جس پارٹی سے میرا تعلق ہے. تو شیر افضل مروت صاحب سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا کی پارٹی میں جانے سے بہتر ہے کہ میں زندہ درگور ہو جاؤں. فیصل واڈا تو ہماری پارٹی سے چلے گئے ہیں لیکن کچھ اس کے دوست اب بھی موجود ہیں، بہتر ہے ان کو بھی ساتھ لے جائیں. تو بیسکلی ایک دوسرے کے اوپر وہ الزامات کا سلسلہ، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھے، یہ الزامات جو ہیں یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح ہی لگا رہے ہیں. مطلب فواد چوہدری صاحب کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے، فواد چوہدری صاحب خود بھی دوسروں کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں. بلکہ آج انہوں نے اس معاملے میں ٹویٹ بھی کیا ایک اور. انہوں نے کہا سوال یہ ہے، جہاں میں 7 ماہ جیل میں رہا، 48 مقدمے بھگت رہا ہوں، ملک سے باہر ہم جا نہیں سکتے، وہاں سلمان اکرم راجہ کتنے دن جیل میں رہا، شیخ وقاص کتنے دن جیل رہا، شعیب شاہین اور رؤف حسن پر کتنے مقدمے ہیں، یہ ہر 2 مہینے بعد باہر فنڈ ریزنگ کے لیے کیسے چلے جاتے ہیں، ان پر اسٹیبلشمنٹ اتنی مہربان کیوں ہے جب میں اور میرے جیسے ہزاروں کارکنان بدترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں. دراصل اسٹیبلشمنٹ نے ان گھس بیڑیوں کو تحریک انصاف میں شامل کیا اور ہمارے خلاف اپنے لوگوں سے کیمپین کرائی گئی. شکر ہے اب لوگ پہچان رہے ہیں. تو وہی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا. آج عام طور پہ جو ہے وہ فیملیز کی جو ہے وہ آپس میں ملاقات، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. تو کل جب بیسکلی ان کا جو مقدمہ تھا، جو توشہ خانہ 2 کیس تھا، جب وہ سنا جانا تھا اور اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی تو مختلف ان کے جو وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کھانا پینا جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہو یا چینج کر دیا گیا ہو یا ان کی لائٹ بند کر دی گئی ہو یا ان کو اور کسی پرابلم میں جو ہے وہ رکھا گیا ہو. تو آج بالآخر ان کی بہنوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو گئی ہے. میری اطلاع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے اور رہنما تھے وہ بھی گئے تھے وہاں پہ ملاقات کے لیے، ایون دو ان کے پاس جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے اجازت بھی موجود تھی، بلکہ ڈائریکشنز اس کو کہنا چاہیے کہ تھیں کہ آپ بھی جا کے ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن جیل انتظامیہ نے انہیں ملنے نہیں دیا گیا، بلکہ اڈیالہ جیل سے بہت پہلے ہی جو ہے جو اس کی انٹرنس ہے اس سے بہت پہلے ایک ناکہ لگا دیا گیا اور اس سے آگے گاڑیوں کو اور دیگر افراد کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی. عمران خان صاحب کی بہنوں کو البتہ الاؤ کیا گیا، وہ جا کے اندر جا کے ملائیں. تو وہ جب مل کے باہر آئی ہیں تو ان کی جانب سے جو ریاکشن آیا ہے، جو الفاظ آئے ہیں وہ بڑے سخت ہیں. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان سے فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان بالکل صحت مند ہیں، ان کو جو سہولیات میسر تھی وہ مل رہی ہیں، کھانا بھی اور اخبار بھی. تو چلیں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ سب خیریت سے ہے. وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما یا جو وکلاء جو ہے وہ ٹویٹس کے ذریعے یا پروگرامز کے اندر جو ہے وہ جو شکایت کر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا عمران خان نے بتایا کہ 3 مرتبہ بشریٰ بی بی سے ملاقات نہیں کرائی گئی. جب ہم نے جیل انتظامیہ سے پوچھا تو جیل انتظامیہ نے بتایا کہ ہمیں آرڈرز ہیں کہ عمران خان کی بشریٰ بی بی سے ملاقات نہیں کرانی. عمران خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا بریک ڈاؤن ہو، وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ میرے اوپر پریشر پڑے اور شاید میں مان جاؤں جو یہ چاہتے ہیں. ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جائیں جا کر واضح بتا دیں کہ بشریٰ بی بی کو جو آئسولیشن میں رکھا ہے تاکہ میرے پہ پریشر پڑے. اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا. انہوں نے کہا یہ ان کے حکم پر ہو رہا ہے. آرمی چیف کو کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ کرنل کو آرڈر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اب یہ کس چیز کے لیے پریشر ہے یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا.
تو عمران خان صاحب کا اندر سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ آپ مانیں، لیکن اور یہ چیزیں میرے ساتھ اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ میں مان جاؤں، لیکن میں نہیں مانوں گا. اب کیا نہیں مانوں گا، کیا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ نہیں انہوں نے بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا پریشر ہے عمران خان کے اوپر 10 دن کے لیے کیوں بند کر دیا گیا ہے. ہم بھی محتاط ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اب کوئی یہ خبر نہ لیک کرے کہ ان کی صحت خراب ہے. 1 ہفتے کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. تو اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ کوئی خبر لیک نہ کرے یا یہ کوئی فیک نیوز نہ دے کہ ان کی طبیعت جو ہے خراب ہے. ویسے علیمہ خان صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی آس پاس تلاش کریں. جو لونڈے لپاڑوں کی فوج آپ کے آس پاس ہوتی ہے نا، یہ ادھر سے تلاش کریں، وہیں سے اس قسم کی فیک نیوز جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں. آج بھی ایک فیک نیوز والا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہوا تھا جس نے پچھلے دنوں ایک فیک نیوز دی تھی. تو آپ خود اس چیز کا دھیان رکھیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کون اس طرح کی جھوٹی خبریں جو ہے وہ دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 20 منٹ عمران خان کے ساتھ رہے لیکن بشرا بیوی کو نہیں لایا گیا. ہم نے جیل میں احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اگر بشرا بیوی کو نہ لایا گیا تو ہم نہیں جائیں گے. تو ہمیں دھمکی لگائی گئی کہ اگر آپ نے احتجاج بند نہ کیا تو آپ کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگ جائے گی. عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ جو مرضی کر لیں، دھمکیاں دیں یا پریشر ڈالیں، ڈیل میں نہیں کروں گا. تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ ہم سے گفتگو میں تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری فوج ہے اور دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اب اسی فوج پر آپ الزامات لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، آپ بتائیں کیا سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں ایسا ہونا چاہیے، اور یہ کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. ہو آر یو، ہم بھی پوچھیں گے کہ ہو آر یو. تو صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق خبریں تو آپ کی پارٹی کے سوشل میڈیا وارئرز کے ذریعے آتی ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ اس لیے میں بالکل میں نے واضح کر دیا ہے، آپ میڈیا یقیناً میری تائید کریں گے کہ جو اندر جاتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے. اسی لیے میں واضح کر رہی ہوں کہ یہ جان بوجھ کر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. اچھا ویسے میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ خبریں جو ہیں وہ اکثر انہی یوٹیوبرز کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اکثر شیئر کرتے ہیں، جبکہ کبھی بھی کسی کی صحت کو لے کے جو ہے کم از کم جھوٹی خبر نہیں، وہ جھوٹی خبر تو ویسی نہیں ہونی چاہیے. صحت کے حوالے سے تو بالکل بھی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی 26ویں ترمیم میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو نکالنے کا خان صاحب کا پیغام ملا ہے. شعیب شاہین اور فواد چودھری کی لڑائی بنیادی انسانی طرز عمل کا معاملہ ہے، اس پر ایف آئی آر بھی کٹنی چاہیے. فواد چودھری پارٹی میں نہیں ہے. ہمارے پاس اے ٹی سی کا آرڈر ہے، یہ توہین عدالت بھی ہے اور بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. ہمیں روکنا سرین قیدی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہمیں ابھی کہا گیا ہے کہ آپ رکیں، کوئی کام بھی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اڈیالہ جیل میں جاری ٹرائلز کی لمبی تاریخیں ڈالی گئی ہیں جس پر ہمیں خدشات ہیں. عمران خان کے تمام مقدمات 2 دن پہلے تعینات کیے گئے ججز کو دیے گئے ہیں، یہ بھی منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے. میری اطلاع کے مطابق ان کے چند وکلا جو ہے وہ اندر گئے تھے، ان کو بعد میں جانے دیا تھا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن ان کی پھر بھی ملاقات اندر نہیں ہو سکی اور بغیر ملاقات کے ہی وہ باہر آ گئے. اچھا جی، اب آ جائیں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ. نارووال کے اندر جناب یہ جلسہ رکھا گیا تھا. نارووال جو ہے وہ آپ جانتے ہیں احسن اقبال صاحب کا علاقہ ہے، اور احسن اقبال صاحب جو ہے وہ اس مرتبہ دوبارہ وہاں سے الیکشن جیتے ہیں. تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جلسہ جو ہے وہ بڑا ہوگا، لیکن میری جو وہاں پہ چند سورسز سے بات ہوئی ہے، ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بڑا جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ہوا ہے وہاں پہ. مطلب اچھا خاصا کراؤڈ جو ہے وہاں پہ اکٹھا کیا گیا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ عام طور پہ جو حکومتی جلسے ہوتے ہیں ان کو پوری طرح ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے، نہ کوئی کنٹینر لگتا ہے، نہ کوئی گاڑیاں روکی جاتی ہیں، نہ لوگوں کے لیے بیریئرز لگائے جاتے ہیں، نہ کسی کی چیکنگ ہوتی ہے، نہ گرفتاریاں ہوتی ہیں. کھلا ڈلا، بلکہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے. ہر حکومت کے اندر آپ کو پوری طرح سپورٹ ملتی ہے کہ آپ جلسہ گاہ کی طرف جائیں تو واسطے روٹی کا انتظام بھی ہوئے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی ملے گی، آپ کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی ہوگا. تو اس ساری چیزوں کے ساتھ ہماری اطلاع کے مطابق 15 سے 20 ہزار افراد جو ہے وہ اس جلسے کے اندر موجود تھے. اب 15 سے 20 ہزار افراد جو ہے وہ ایک اچھا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں. بہت بڑا بھی نہیں، مطلب کوئی لاکھوں کی تعداد میں بھی نہیں تھا، بس آپ کہہ سکتے ہیں ابو ایوریج یا ایوریج یا ابو ایوریج، آپ اس کو یہ جلسہ کہہ سکتے ہیں. مطلب اتنی سپورٹ کے بعد، گورنمنٹ کی اتنی سپورٹ کے بعد بھی آپ اس کو ایوریج یا ابو ایوریج کا ایک جلسہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈفرینٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ پہلا جلسہ کیا ہے سی ایم بننے کے بعد. پہلے تو وہ یونیورسٹیز میں جا رہی تھی، اسٹوڈنٹس وغیرہ سے مل رہی تھیں، یہ اب ایک پہلا اجتماعی جلسہ جو ہے انہوں نے کیا ہے. تو نارووال جو ہے یہاں پہ مسلم لیگ نون کے 4 ایم پی ایز ہیں اور 2 ایم این ایز ہیں. مطلب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کتنا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے یہ. اس کے علاوہ رمیش سنگھ اروڑا اور وجیہہ اکرم، وہ بھی ادھر سے ہی ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. تو جلسے کی میزبانی جو وہ احسن اقبال اور خواجہ محمد وسیم جو ایم پی ہیں یہ انہوں نے کی تھی.
اور یہ جلسہ جو ہے رائس مل گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ منعقد کیا گیا، اور 4,000 تقریباً خواتین کی تعداد جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ پنڈال کے اندر تھے تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہے وہ باہر بھی ویٹ کر رہے تھے جس جگہ پہ جلسہ ہوا ہے، اور بیٹھنے کے لیے اپروکسیمیٹلی 5,000 سے 7,000 کرسیاں بتائی جاتی ہیں کہ وہاں پہ لگائی گئی تھیں۔ شرکا کے لیے پوری طرح ٹرانسپورٹ کے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے، جس طرح میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ عام طور پہ یہ کیے جاتے ہیں، اور جلسے کے اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو انتظامیہ ہے وہ کوئی 2 دن سے اس کے اوپر لگاتار کام کر رری تھی، مطلب بینر شینرز وغیرہ اور یہ سارا کچھ آپ اسی سے اندازہ کر لیں گے۔ جو گل پاشی ہو رہی ہے جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ساری جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے، آبویسلی ایویں نہیں ہو جاتی، یہ پوری آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اچھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے الیکشن سے پہلے، یہ جو الیکشن ہوئے تھے 1 سال پہلے، اس سے پہلے بھی یہاں پہ آ کے ایک جلسہ کیا تھا، لیکن وہ اتنا سکسیزفل نہیں تھا، اتنے لوگ نہیں تھے جو اس جلسے کے اندر تھے۔ تو اب مجھے نہیں پتا، مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومت ہے، تب حکومت نہیں تھی، لیکن تب بھی اپنی تھی، اس میں کتنا کو فرق تھا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنا خطاب کیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی نارووال آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ابھی ایک ترانہ لگا تھا مشکل سے نکالے نواز شریف، تو نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے نکالا ہے یا نہیں؟ عوام گواہی دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے ملک کو مشکلات سے نکالا ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا پہلا عوامی اجتماع ہے، میں اپنی کارکردگی لے کر نارووال کے عوام کے سامنے کھڑی ہوں، 5 سال انتظار نہیں کیا، میں 1 سال کی کارکردگی لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں۔ 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھیں ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں، آج صرف 1 سال کے بعد ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، سوائے اڈیالہ جیل کے، وہاں سے صرف خط پر خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو، اللہ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے۔ نواز شریف کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، مخالفین کو کہتی ہوں دیکھ لو، پنجاب میں نواز شریف کی بیٹی اور وفاق میں بھائی ہے، حکومت سنبھالی تو کہا جا رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، یہ لوگ حالات خراب کر کے گئے تھے۔ تحریک انصاف کے دور میں رشوت کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، آج نون لیگ کی حکومت میں ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں 38% پر پہنچنے والی مہنگائی آج 6% پر ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، دن رات پنجاب کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، کہاں ہے ڈیفالٹ کرنے والا ملک اور کہاں ہے مہنگائی؟ اپنا گھر اسکیم میں عوام کو گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ روپے تک قرض دیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ اب ظاہری بات ہے، یہ تو جلسے کے اندر جو آپ نے پبلک ڈومین کے اوپر کھڑے ہو کے پبلک پلیٹ فارم پہ یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، دیٹس فائن، لیکن مہنگائی تو جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مہنگائی کم ہونا جو ہے وہ میں آپ ایک دفعہ بڑی ڈیٹیل سے میں اس کے اوپر آلریڈی ایک ویلاگ کر چکا ہوں کہ مہنگائی کم ہونا کس کو کہتے ہیں، مہنگائی آپ کم ہونا اس کو کہتے ہیں کہ اب کھڑی ہو گئی وہاں پہ، اس سے زیادہ اوپر نہیں جا رہی، یا جا رہی ہے تو بڑی سلو پیس میں جا رہی ہے، بیسکلی صرف فرق یہ ہے۔ لیکن آج سے 3 سال پہلے جو چیز جس چیز کا ریٹ اوپر گیا تھا وہ ابھی بھی اتنے کا ہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بہت زیادہ ریٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، تو یہ اس چیز کا فرق ہے۔ باقی ایک اور چیز میں بڑی امپورٹنٹ بات میں ایکچولی کہنا چاہ رہا تھا، میں اس کے اوپر بات پہلے کر نہیں سکا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کے حوالے سے ایک آپریشن ہو رہا ہے، اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ انٹیکس ہیں اس کے اوپر۔ ایک تو مطلب لوگ جن کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، جو آگے لیگلی بنائی گئی تھیں، ظاہری بات ہے وہ بڑے زپے میں حکومت کے اوپر، مریم نواز کے حوالے سے یا نون لیگ کے حوالے سے جو ہے انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کس کو پسند ہوتا ہے بھائی؟ اگر آپ نے 4 5 6 فٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے آگے آپ نے جگہ بنائی اور کوئی ایک دن بلڈوزر آئے اور آ کے وہ توڑ دے سارا کچھ، تو آپ کو کہاں پسند آتا ہے؟ آپ کو برا ہی لگے گا اوبیسلی۔ لیکن اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے بہت سی ویڈیوز ٹک ٹاک کے اوپر دیکھی اسی سے، یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ناجائز تجاوزات کے حوالے سے، تو ان سے جب لوگ سوال کرتے تھے، وہ جو بھی کانٹینٹ کریٹر سوال کرتے تھے کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ نے ناجائز بنایا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ہاں جی اسی ناجائز بنایا سی۔ اچھا جی تو پھر جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں جی بڑی ناانصافی ہوئی ہے، بڑا غلط ہے۔ اچھا وہ خود بھی منہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے واقعی غلط بنایا ہوا تھا، اور ہمارا اب وہ کہتے ہیں یہ اصلی 15 20 سال تو بنایا سی، ہم نے تو 15 20 سال سے بنایا ہوا تھا، تو تب تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میرا بھائی اگر 15 20 سال آپ کو کسی نے نہیں کچھ کہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد ہی ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے 15 20 سال ایک ناجائز کام کیا تو اب وہ جائز ہو جاتا ہے۔ ناجائز ناجائز ہی رہے گا، پاویں جو مرضی تو ہی کر لو۔ تو اس کا مطلب ہے آج آپ 10 فٹ آگے آئے ہیں، کل کو آپ 10 فٹ اور آگے آ جائیں تو انتظار کر لو، اچھا جی یہ 15 20 سال میں لا لے تو پھر تو میں 20 فٹ آگے آ گیا میں۔ تو اس طرح نہ کریں۔ اور مجھے پتا ہے اس وقت مریم نواز کے حوالے سے آئی وانٹ ٹو سے دیٹ، میں خود بڑا کرٹیکل ہوں مریم نواز کے کام کے حوالے سے، لیکن یہ والا جو کام ہے نا اس پہ کوئی دلیل بنتی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اگر تو آپ کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو مارکنگ کر کے دی جا رہی ہے، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ڈسکلیمر ساتھ شامل ہیں، اگر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے ناانصافی کی ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں اور پھر بھی آپ نہ کریں،
تو معذرت کے بعد پھر آپ کے پاس پلی رہتی نہیں. ایک دوسرا, اگر اس سارے آپریشن کے اندر کہیں پہ یہ خبر آئی کہ جناب غریب کا تو آپ نے گھر اڑا کے رکھ دیا, غریب کا آپ نے جو ہے وہ اس کی دکان, اس کی جو بھی جگہ تھی اڑا کے رکھ دی, لیکن امیر کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے آپ کتراتے ہیں یا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, یا طاقتور اگر آپ کی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, وہ تگڑا ہے, تو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو ایسے نہیں چلے گا. یہ بھی ناانصافی ہے. اگر کرنا ہے انصاف تو پھر سب کے ساتھ ہوگا, اکراس دا بورڈ ہوگا, غریب کے ساتھ بھی اور امیر کے ساتھ بھی. اس کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اوور آل اگر تو بغیر لحاظ کیے یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر آئی ایم آل فار اٹ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کے ایسے بازار دیکھے جہاں پہ دکانوں کے آگے کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اگر وہاں پہ فٹ پاتھ تھے, اگلوں نے فٹ پاتھ بھی کور کر لیے, مطلب انہوں نے فٹ پاتھ بھی نہیں چھوڑا ہے. لوگوں نے واک کرنی ہے تو سڑک پہ جائیں, جہاں سے گاڑیاں گزری وہاں پہ واک کریں, انہوں نے فٹ پاتھ ہی ختم کر دیے. وہاں پہ ٹھیلے لگا دیے, کاؤنٹر لگا دیے, اور اس طرح کی چیزیں, ریڑیاں لا کے کھڑی کر دی. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ دس از ناٹ ڈن. اب مجھے پتا ہے یہ پہلے بھی ایک دفعہ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ پہلے بھی بہت گرینڈ لیول کے اوپر یہ آپریشن ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں. اس وقت لوگوں نے پرویز مشرف کو بہت برا بھلا کہا تھا. تو مریم نواز کے اگینسٹ باقی 10,000 چیزوں کے اوپر آپ کہیں, الیکشن کے اوپر کہیں, مہنگائی کے اوپر کہیں, اور چیزوں کے اوپر آپ تنقید کریں, لیکن اس چیز کے اوپر معذرت سے تنقید نہیں بنتی. یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں ظاہری بات ہے جس کے بھائی آپ گھر کے باہر سے, دکان کے باہر سے اگر وہاں پہ صفائی کریں گے, میں نے پلازے دیکھے ہیں توڑتے ہوئے, اس آپریشن کے اندر پلازے تک توڑے گئے ہیں. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے بھائی, اس میں ایسی کون سی بات. تاڑی مہربانی صحافیوں نے بھی نہ چڑھنا. وہ میں نے طاقتوروں کے نام لیے, صحافیوں کا بھی میں نام لینا بھول گیا کہ صحافیوں نے بھی نہ چڑھنا, یہ انہوں نے کوئی غیر قانونی چیز بنائی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب, وہ جناب انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈان اخبار کو ایک لیگل نوٹس بھیج دیا ہے, اور اس میں صحافی خرم حسین صاحب اکانومی کے اوپر جو ہے وہ کافی لکھتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں. ویسے آئی ایم سرپرائز کہ یہ کیوں نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے. تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو میں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آرٹیکل پی ٹی آئی از لوزنگ گیمبٹ, اس کے اندر جو ہے انہوں نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جی انہوں نے خط بھیجا ہے آئی ایم ایف کو. یہ ماضی میں وہ جو آپ کو یاد ہوگا خط و کتابت جب ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, میں نے کوئی ایسا خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس طرح نہیں بھیجا ہے. اور انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ایک دفعہ اس خط کو آپ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا میں ڈان کی بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں حیران ہوں کہ ڈان سے جو ہے وہ یہ چیز کس طرح مس ہو گئی ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی اہم خبر دی ہے جناب آج جنگ اخبار کے اندر. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ بات چیت کی خواہاں ہے, اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کوشش میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. گنڈا پور بات چیت کی بحالی کے لیے اپنے تعلقات استعمال کر رہے ہیں, تاہم پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کی تردید کی ہے اور ایسی کوئی کوشش نہیں ہو رہی. اس تردید کے باوجود ذریعے کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی اس پس پردہ بات چیت پہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے بے قرار ہے, اور گنڈا پور کو اہم شخصیت سمجھتی ہے کہ وہی بات چیت جو ہے وہ بحال کر سکتی ہے. اچھا, گنڈا پور صاحب خود بھی جو ہے وہ ایک انٹرویو میں آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میری جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے اور میں کافی حد تک جو ہے میں آگے بھی جا چکا ہوں. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور از دا گو ٹو مین, مطلب وہی کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے اگر کریں گے تو. لیکن اگر ان کو کرنے دیا گیا, ان کے لیے بھی اگر کوئی اسپیس بنی, جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں فی الحال تو لگ رہا ہے کہ ہوائیں پی ٹی آئی کی ہوائیں جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کی مخالفت میں چل رہی ہیں, کیونکہ جس طرح شیخ مروت صاحب کو نکالا گیا, جس طرح گنڈا پور صاحب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پی کی صدارت لی گئی, اب جنید اکبر صاحب کو دے دی گئی ہے, تو لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا اسکوپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ حد تک کم ہو گیا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو, ظاہری بات ہے تو کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا تو پتہ لگے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اہم خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محمد رضوان انہوں نے ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آج دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی بابر ہی جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر پاکستان کی طرف سے اوپننگ کریں گے اور نمبر 3 پوزیشن پہ وہ نہیں کھیلیں گے. محمد عامر اور محمد حفیظ کے حوالے سے شاید ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ انہوں نے تجویز کی ہے کہ بابر سے جو ہے وہ اوپننگ نہیں کروانی چاہیے, ان کا جو نیچرل اسپاٹ ہے نمبر 3 وہیں پہ ان کو رکھنا چاہیے. لیکن رضوان نے جو ہے محمد رضوان جو کیپٹن ہے انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ نہیں, بابر کو جو ہے وہ ہم اوپن ہی کروائیں گے. اب ظاہری بات ہے یہ رائے ہو سکتی ہے اس کے اوپر, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ کہ بابر کی ایبلٹیز کے اوپر تو کوئی سوال نہیں ہے. از اے ٹیلنٹڈ پلیئر, مطلب ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو بہت کم نظر آتا ہے آپ کو اور پوری دنیا مانتی ہے.
لیکن دوبارہ یہ بات ہے کہ سچن ٹنڈولکر کو بھی جو ہے ان کی پوزیشنز کو لے کے وہ ٹیم ہمیشہ ان کو وہ جگہ دیتی تھی جہاں وہ کمفرٹیبل ہوں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ بابر خود کمفرٹیبل ہیں اوپن کرنے میں یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. وراٹ کوہلی کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے کہ ان کی پوزیشن کے مطابق جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے تھے. روہت شرما نے ابھی آسٹریلیا کے اگینسٹ جب ٹیسٹ سیریز ہو رہی تھی, انہوں نے اپنے آپ کو پروموٹ اور ڈیموٹ کیا, خود کیا اپنی مرضی سے. تو لیکن جگہ نہیں بنی, نہ وہ پروموشن میں سکسیزفل ہوئے نہ ڈیموشن میں سکسیزفل ہوئے, اور بلا وجہ ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. سو مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بابر کو آپ جو ہے اوپن کرا کے آپ کا یہ ایکسپیریمنٹ آلریڈی ٹرائی سیریز میں فیل ہو گیا ہے. تو کیا وڈ یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود دیٹ؟ میرے خیال میں بیٹنگ ہو رہی ہے. بیٹنگ سے مراد کہ مطلب آپ اس معاملے میں جوا کھیل رہے ہیں. میں کوئی میچ فکسنگ کا نہیں کہہ رہا, میں پوزیشن کو لے کے کہہ رہا ہوں. آپ جوا کھیل رہے ہیں, ہو سکتا ہے لگ جائے, ہو سکتا ہے سکسیزفل ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو. لیٹس سی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.